کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے اپنی مقدس زبان سے بیان فرما دی تھی، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، 1897 اس کا نمبر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدس کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کی وجہ سے دوسرے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا، مختلف لوگ مختلف انداز سے تبصرہ کرتے ہیں، تو نچوڑ مجموعہ اور خلاصہ جو ہے وہ یہی بات بنتی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ یضع بھی آخرین اس درجے کے اندر چلے گئے ہیں۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو یہ کتاب نصیب کی تھی اور انہوں نے اس کو سینے سے لگایا، تفصیل ہے، لمبی بات ہے، تو اللہ کریم نے اس قرآن سے محبت اور اس قرآن پر عمل کی وجہ سے ان کو وہ عروج عطا کیا تھا کہ 1400 سال پہلے کی تاریخ اگر آپ سامنے رکھیں تو نہتے مسلمانوں نے ایمان اور قرآن کی دولت کے ساتھ اس طرح سے سفر کیا تھا کہ کیسر و کسرا جیسی سپر پاوروں کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے اس لیے اس جو بیماری ہے نا مسلمانوں کے اندر قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، ترک قرآن کی وجہ، اسی وجہ سے اقبال نے اسی کے پیش نظر کہا ہے کہ خوار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمان جو تو آج ذلیل و رسوا ہوا پڑا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ مہجوری قرآن کا نتیجہ ہے۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوے سنجے گردش دوران شدی۔ تو حالات کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ حالات ایسے بن گئے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ایسا کیوں سوچتے ہو؟ بنیاد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ علامہ کہتے ہیں کہ اصل بنیاد کیا ہے زوال کی؟ اصل بنیاد رسوا ہونے کی یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو امت مسلمہ کے عروج اور زوال کے معیار مقرر کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے معیار اور سٹینڈرڈ بنائیں گے نا کہ یہ عروج ہے، یہ زوال ہے، تو اس میں ناکامی ہے اور کبھی بھی عروج نہیں نصیب ہو سکتا۔ ہمارے بنائے ہوئے معیارات، سٹینڈرز، وہ بالکل تنکوں کی طرح، خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ ابدی قانون، ابدی معیار اور ابدی اصول وہی ہیں جو اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں نازل کی ہے ہمارے لیے۔ عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، یہ قرآن نے بتانا ہے۔ جب قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم عروج میں ہیں، زوال میں؟ اور پھر یہی نہیں، کتاب اللہ نے عروج کے اسباب کا بھی ذکر کیا اور زوال کی نشاندہی کر کے اس کا خاتمہ کرنے کا بھی لائے عمل بتلایا ہے۔ اس وجہ سے کتاب اللہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر آج مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار